بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. پہلی رکعت میں ہم نے سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت سنی. یوں تو پورا قرآن ہی ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک چراغ اور زندگی گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کا چونکہ کچھ حصہ دوسرے حصے سے افضل قرار دیا گیا، جیسے سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کی سب سے افضل سورہ ہے، اور یہ تفاوت اور یہ فرق اور یہ افضلیت یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. قرآن کریم اگرچہ تمام کا تمام ہی نصیحت ہے، لیکن قرآن کریم کے کچھ مقامات، کچھ واقعات اور کچھ آیات، ان میں نصیحت کا لیول اور ان میں نصیحت کے متعلق جو کہا گیا وہ بہت ہی عظیم ہے. ان نصیحت کے مقامات میں سے ایک مقام یہ سورۃ یوسف ہے. یہ پڑھے جانے کے، سیکھے جانے کے اور خوب تدبر کیے جانے کے لائق ہے. آج ہم نے جو آیات سنی ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق. جبکہ یہ بھی چھوٹے تھے، تو جب وہ لوگ ان کو کنویں میں پھینک کر واپس آئے تو روتے ہوئے واپس آئے اور اپنے والد محترم سے جھوٹ کہا اور یہ کہا کہ بیڑیا کھا گیا ہے. یہاں سے ہم نے آیات کی تلاوت سماعت کی. اللہ کی طرف سے تمام معاملات اور تقدیر کے تمام امور پہلے سے لکھے جا چکے ہیں. ہم نے اپنی مرضی، اپنی خواہش سے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا. انسان کی زندگی میں یوں تو بے شمار نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن کچھ تکالیف اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ اذیت ناک ہوتی ہیں. ان میں سے ایک پریشانی وہ ہے جو اپنوں کی طرف سے ہی آئے، اور اپنوں سے مراد عزیز و اقارب. اور اگر ان عزیز و اقارب میں سے جو زیادہ قریبی ہیں ان کی طرف سے آئے تو یہ تکلیف شدت میں بڑھ جاتی. دیکھیے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ کنبہ عطا کر رکھا، گھرانہ عطا کر رکھا، بھائی عطا کر رکھے، تو یہ ساری چیزیں تو اس کی قوت کا باعث ہونی چاہیے. لیکن اگر یہی چیزیں کہ جن سے انسان کو قوت، طاقت، عزت اور بلندی کی امید ہوتی ہے، اس کے برعکس یہی چیزیں اگر انسان کو گرانے، انسان کو رسوا کرنے، انسان کو ڈیگریڈ کرنے، انسان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائیں تو یہ تکلیف کی شدت کو بڑھا دیتی. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. سبحان اللہ، بھائی ہیں، بڑے ہیں، اور بڑوں کی طرف سے ویسے بھی شفقت کی امید ہوتی ہے اور ان پر لازم ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں. لیکن انہوں نے اپنے ہی بھائی کو کس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ قتل نہ کرو، اتنا بڑا گناہ نہ کرو، چھوٹا گناہ کر لو، کنویں میں پھینک لو. مقصود تو یہ ہے نا کہ اپنے والد کی نظر سے اس کو دور کر دو. اور اس چیز پر ابھارا کس بات نے؟ حسد نے. حسد ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر رشتے، ناتے، قربتیں یہ باقی نہیں رہتی، پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. پھر بندہ اپنی عزت، احترام، اپنے شرف، اپنے رتبے، اپنے مقام، اپنی بڑائی سب سے غافل ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے اصل مقام سے اتر کر انتہائی نیچ ہو جاتا ہے جب یہ حسد آتا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ شیطان نے نہیں کیا، اس کے پیچھے حسد ہے. اس حسد نے ابھارا اور وہ متکبر ہوا. متکبر جب ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا.
اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی یہ حسد ہی ہے کہ ایک بھائی کے سلسلے میں، چھوٹے کے سلسلے میں، معصوم کے سلسلے میں کس قدر ظلم اور کس قدر تشدد کی راہ انہوں نے اختیار کی۔ اس کے بعد حسد کی ایک اور مثال دیکھیے، یہودیوں کو یہ معلوم پڑ گیا، انہوں نے یقین کر لیا جو مدینہ میں موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے، اور تمام نشانیاں انہوں نے جانچ لیں اور پرکھ لیں۔ اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی، کس لیے؟ حسد کرتے ہوئے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے حسداً من عند انفسہم، یہ حسد ہے جو گھرانوں کے گھرانے اجاڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان نفرتیں، والدین کے درمیان نفرتیں۔ اچھا، اب یہ جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے ہی اس کے خلاف ہوں، باپ کو یہ لگے کہ میری اولاد ہی مجھے تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہے، پوری کی پوری اولاد یا اولاد میں سے بعض، یا پھر بھائیوں کو آپس میں یہ لگے کہ ایک شخص تکلیف کا باعث بن رہا ہے، یا ایک کو یہ لگے کہ دوسرے تمام عزیز و اقارب میری تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، وہ یہ تھی کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو مت چھوڑیے، اور صبر کرتے رہیے، اور احسان کی راہ چلیے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں کوئی 4-5 مرتبہ یوسف علیہ السلام کو مختلف لوگوں کے ذریعے سے من المحسنین میں سے شمار کیا۔ مختلف مقام، مختلف جگہیں، مختلف اوقات، لیکن ہر جگہ پر لوگوں کی زبان سے یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا نکلا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے یوسف ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے خیال کرتے ہیں، آپ ہمیں محسنین میں سے لگتے ہیں، آپ ہمیں نیک لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ جیل میں گئے، 2 لوگوں نے آ کر تعبیر پوچھنا چاہی، آ کر ملے، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تعبیر بتائیے۔ وہ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، ان کو نہیں معلوم تھا، تعارف نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ ہمیں محسنین میں سے لگتے ہیں۔ یہ جب جیل میں تھے، جب یہی اس مقام پر فائز ہوئے جو حکومت اور ملوکیت کا مقام تھا، جو حکومت اور عہدے کا مقام تھا، جب وہاں پر فائز ہوئے تو تب بھی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کو ہم محسنین میں شمار کرتے ہیں، وصف نہیں بدلا۔ جیل میں تھے تب بھی محسنین میں سے تھے، اور جب بادشاہت ملی تو تب بھی محسنین میں سے ہی تھے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی رویہ پیش آ جائے اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یوسف جیسا دل، صبر، برداشت اور احسان پیدا کرنا چاہیے۔ جو بھی لوگ کر لیں، جو شخص صبر کرتا ہے اور احسان کی راہ چلتا ہے، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے، یہ بات پختہ ہے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ اور انسان کو جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشکلات میرے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، میرے اپنوں کی طرف سے مشکلات ہیں، تو اصل میں وہ مشکلات نہیں ہوتی، وہ وقتی طور پر انسان کو مشکلات لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب وہ مصر کی منڈی میں بیچ دیا گیا اور وہ عزیز مصر کے ہاں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم نے یہ آیت سنی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں مقام اور مرتبہ دینے کے لیے اسی طرح سے ہی ترتیب لگائی تھی، اسی طرح سے ہی ہم نے ان کو درجہ بدرجہ اس جگہ پر پہنچانا تھا۔ تو وہ بھائیوں کا ان کو اپنے گھر سے باہر لے کر جانا، قتل کرنے کی سازش کرنا، اس کے بعد ان کو کنویں میں پھینکنا، اور قافلے کا ان کو اٹھا لینا اور ایک قابل تجارت چیز سمجھ کر بیچ دینا، ویسے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی عجیب و غریب لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کذالک مکننا، پلاننگ اسی طرح تھی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ، یہی شخص جو مصر کے بازاروں میں بکتا بکا رہا ہے، یہی شخص جو اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر قتل ہوتا کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، یہی شخص کل کو مصر کا بادشاہ بننے والا ہے، اور اللہ اس کو اتنی عزتیں دینے والے ہیں۔ کس کو معلوم تھا کیسا ہوگا؟ کس کو معلوم تھا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے اس طرح سے آزمایا جائے، اس طرح سے تکلیف پہنچے، تو وہ یقین کے ساتھ احسان کی راہ چلے، اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ اس کو بلندی دیں گے۔
احسان کی راہ چلے اور معاف کرنے کی راہ چلے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اگر وہ باز نہ آئے، اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم قطع رحمی کریں اور اگر ہم بدسلوکی کا رویہ اختیار کریں. ہاں، ایک شخص ہے، اس پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اتنا جتنا اس پر ظلم ہوا. لیکن اسلام نے پھر یہ کہا کہ اگر تم معاف کر دو، اگر تم احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو انسان اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے. ناحق اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میں کس قدر حق پر ہوں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ بہتر وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے. اور انسان کو یہ سوچ کر بھی صبر کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس بات سے دل کڑتا تو ہے، لیکن اس کو یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ غالباً یہ اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہی ایسے ہے کہ جس شخص نے خیر کا کوئی کام کیا، دین کا کوئی کام کیا، یا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہتر کام لینا چاہا اور لیا، تو اس کے عزیز و اقارب میں سے اس کے ساتھ چلنے والے لوگ کم ہی نکلے ہمیشہ، بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے لوگ اس کے عزیز و اقارب میں سے تھے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. حالانکہ ان کو زیادہ مدد کرنی چاہیے، ان کو زیادہ تائید اور نصرت کرنی چاہیے، ان کو قوت بازو بننا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں. اس پر بھی لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، اور عزیز و اقارب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے قرب کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم ایسے شخص کی تائید تو کریں، ایسے شخص کی نصرت تو کریں کہ جو دین کا کام کرنے والا ہو، جو دعوت کا کام کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ، جن میں ان کے اپنے ہی عزیز و اقارب تھے، چچا تھے اور دوسرے دیگر عزیز و اقارب ان میں موجود تھے، تو ان سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، زمین نہیں مانگتا ہوں، مال و دولت کا میں خواہاں نہیں ہوں. ہاں، ایک بات طلب کرتا ہوں تم سے کہ جو ہماری رشتہ داری ہے اس کا تو خیال کرو، جو ہمارا نسب ہے، جو ہمارا قرب ہے، اس کا تو خیال کرو. کم از کم مدد، تائید اور نصرت تو کرو، یا کم از کم جھٹلانا بند کر دو، اس کا تو خیال کرو. تو یہ قرب کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا، اس اعتبار سے کہ آپ اپنی اس مخالفانہ روش سے باز آ جائیں. تو یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، جب کہ وہ سارے دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ کو تکالیف دینے والے بھی، آپ کی نافرمانیاں کرنے والے بھی، شرک پر اصرار کرنے والے، صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو تنگ کرنے والے، راہ روکنے والے، ان کو مارنے والے، سب کھڑے تھے. تو کہا میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں کے لیے، اور وہ یہ ہے لا تثریب علیکم اليوم. جبکہ ان کا انجام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے یا وہ عزیز و اقارب جو حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر مخالفت کرنے والے تھے، یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی سر جھکائے کھڑے ہیں، ندامت، شرمندگی کے ساتھ. اور یہاں پر فتح مکہ کے موقع پر بھی وہ سارے لوگ اہانت اور ذلت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے. تو دونوں جگہ پر ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دونوں رسولوں کی زبان سے نکلوائی، اور وہ یہ ہے لا تثریب علیکم اليوم. تم لوگوں کا آج تمہاری کوئی گرفت، کوئی مواخذہ تم سے نہیں کیا جائے گا، تم سب کو معاف کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم تمام قسم کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کا خیال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محسنین میں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.